خود کتنے نیوکلیئر ویپنز موجود ہیں. وہ جو کسی ملک پہ حملہ آور ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے، ان کے پاس خود کتنے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے. اور کسی مسلمان ریاست کا یا مسلمانوں کا تو یہ ٹریک، یہ ریکارڈ ہے بھی نہیں کہ انہوں نے کسی پر جا کے اس طرح حملہ کیا ہو، جارحیت کیا ہو. آپ بتائیں گزشتہ 50 سال میں کسی مسلمان ملک نے کسی غیر مسلم ملک پر حملہ کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے پر کیا ہے. لیکن کسی غیر مسلم ریاست پر کسی مسلمان ملک نے حملہ نہیں کیا ہے. ہمیشہ مسلمان ملکوں نے اپنا دفاع کیا ہے. تو مسلمانوں کو تو یہ ریکارڈ نہیں ہے. یہ تو آپ کا ریکارڈ ہے کہ آپ نے جا کے ہیروشیما پر، ناگاساکی پر ایٹم بم گرایا. لہذا اگر کسی کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا حق نہیں ہے تو وہ آپ کو حق نہیں ہے، کیونکہ آپ نے بے گناہوں کو قتل کیا ہے نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی مدد سے. لیکن میں نے عرض کیا کہ چونکہ جو زبان چل رہی ہے وہ کیا ہے، وہ طاقت کی زبان ہے. وہ اپنی طاقت کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے بس مجھے حاصل ہے اس چیز کا اور کسی کو حق حاصل نہیں ہے، اور ہم اسی چیز کو سمجھ لیتے ہیں. لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے اقتصادی طور پر مضبوط ہونا ضروری ہے. جو قومیں اقتصادی طور پر مضبوط نہیں ہوں گی، نہ وہ سیاسی طور پر مضبوط ہو سکتی ہیں، نہ وہ فوجی طور پر مضبوط ہو سکتی ہیں. اقتصادی مضبوطی کے لیے بہت لمبا چوڑا پروگرام ہو سکتا ہے. میں تو آپ کو چند نکات صرف جو ہمیں مہلت حاصل ہے اسی سے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. وہ نکات جو بہت سنے سنائے ہیں، شاید ان میں کوئی نئی بات آپ کے لیے نہ ہو، لیکن بات یہی ہے کہ بعض اوقات جو نسخہ ہوتا ہے وہ بہت آسان ہوتا ہے سننے میں، لیکن عمل کی کمی ہوتی ہے. ہر معاملے میں آپ دیکھیں گے، جیسے ہمارے صحت کا معاملہ ہے، ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ آپ پانی بوائل کر کے پئیں، ویجیٹیبل استعمال کریں، فروٹ استعمال کریں، بڑے کا گوشت نہیں کھائیں، ہے نا، وائٹ میٹ استعمال کریں، واکنگ کریں، جاگنگ کریں، ایکسرسائز کریں. یہ باتیں سب جانتے ہیں، تھیوری سب کو پتہ ہے. پریکٹس کرنے والے کتنے ہیں؟ تو جو معاملہ دین کا ہے وہی معاملہ دنیا کا بھی ہے کہ پریکٹس کی کمی ہے. اور تھیوری بہت معلوم ہے ہمیں بقول ایک عالم دین کے کہ ہمارا معاملہ، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دین کے بارے میں ہماری معلومات کم ہے، بلکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دین کے بارے میں جتنی ہماری معلومات ہے اس کے مطابق عمل کم ہے. کم از کم جتنی معلومات ہے اسی کے اوپر اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو کافی تبدیلی آ سکتی ہے. ایک صلوات پڑھیے گا محمد اور آل محمد پہ. دیکھیے بہت مختصر میں آپ کے سامنے صرف 5 نکات بیان کر رہا ہوں، اور یہ نکات سب وہ ہیں جو آپ کے سنے سنائے ہیں. اور اس کا تعلق ہماری انفرادی زندگی سے بھی ہے اور اس کا تعلق ہماری اجتماعی زندگی سے بھی ہے. دونوں پہلوؤں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. دین اسلام انڈیویجول دین نہیں ہے، بلکہ یہ ایک معاشرے کا دین ہے. دین اسلام ایک انڈیویجول دین نہیں ہے، بعض ان مذاہب کی طرح نہیں ہے جس میں کہ مذہب کو اس طرح ڈیفائن کیا جاتا ہے اٹس اے پرسنل ریلیشن شپ بٹوین مین اینڈ گاڈ. نہیں، بلکہ یہاں پر جو ہے دین اسلام ایک ایسا دین ہے جس کا تعلق پوری سوسائٹی سے ہے، جس کا تعلق پورے معاشرے سے ہے، اور اس کو معاشرے سے الگ کر کے نہیں دیکھنا چاہیے. تو انفرادی اور اجتماعی دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھنا چاہیے. سب سے پہلا نقطہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو وسائل ہمارے پاس مہیا ہے اسی میں اپنی ضرورت پوری کرنا اور قرض نہ لینا. آپ دیکھیں پوری دنیا کی معیشت اس وقت قرض کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے. یہاں تک کہ بڑی بڑی ریاستیں، امریکہ جیسے ملک بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کی پوری جو اکنومی ہے وہ لون بیس اکنومی ہے، ہر چیز قرض پہ چل رہی ہے. ابھی 2 سال پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ زبردست کرائسس آیا پورے امریکہ پر اور یورپ پر، بہت بڑے بڑے ادارے ان کے بند ہو گئے. اچھا، پیٹرول کی قیمت کوئی 100 بیرل سے کراس کر گئی اور بہت سارے ادارے کے بند ہوئے، لوگ بے روزگار ہوئے. بہت زبردست کرائسس کے دور سے جو ہے وہ امریکہ اور یورپ کے بہت سارے ممالک گزرے. البتہ انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بہت کچھ کیا وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی حالات خراب نہیں ہوئے. پیٹرول کی قیمت کیوں بڑھ گئی جبکہ پیٹرول زمین سے اتنا ہی نکل رہا ہے؟ پیٹرول آئل پروڈیوسنگ کنٹریز جو ہیں انہوں نے اپنے پروڈکشن میں کوئی کمی نہیں کی. ایک دم یہ کیا ہو گیا؟ ایک دم ڈالر کی قیمت جو ہے وہ انسٹیبل کیوں ہو گئی؟
وجہ کیا ہے؟ وجہ ان کی وہ اکانومی ہے جو لون بیس اکانومی ہے، اور ہر آدمی مقروض ہے۔ ہمیں دیکھنے میں بہت چمک دمک اچھی لگتی ہے امریکہ کی، یورپ کی، لیکن قریب جا کر دیکھیں تو اندازہ ہوگا جس مکان میں وہ رہ رہے ہیں وہ قرض کا ہے، جس گاڑی کو وہ چلا رہے ہیں وہ لون پر ہے، گھر میں جو چیزیں ہیں، فرنیچرز ہیں، اکوپمنٹس ہیں، مشینری ہے، اپلائنسز ہیں، وہ سب لیزنگ پہ لیے ہوئے ہیں، یعنی پوری زندگی ان کی اسی طرح گزر رہی ہے۔ تو یہ جو چمک دمک والی زندگی ہے جو قرض کے اوپر چل رہی ہے، یہاں سے اوپر جو جس کمپنی سے انہوں نے قرض لیا ہے انہوں نے پیچھے سے قرض لیا ہوا ہے، اور وہ اپنی کمپنی پوری قرض کے اوپر چلا رہے ہیں، انہوں نے اپنے پیچھے سے لیا ہوا ہے۔ اس طرح یہ پورا سسٹم، وہ جو غالب نے کہا تھا قرض کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، وہ فاقہ مستی ایک دن رنگ لے آئی، اور جب اس نے اپنا رنگ دکھایا تو وہ اکانومی جو دیکھنے میں بہت جائنٹ اور بہت اسٹیبل ہمیں نظر آتی تھی، ایک دم دیکھتے دیکھتے بیٹھ گئی۔ یہی ان کی تباہی ہوگی مستقبل میں بھی۔ آپ دیکھیں گے ابھی تو اس کرائسس سے وہ نکل گئے، لیکن امریکہ جیسے ملک کے لیے آپ یہ نہ سمجھے کہ وہاں پر کوئی میزائلوں سے حملہ کرے گا، یہی ان کی تباہی ہے۔ اگر ان کی اکانومی بیٹھ گئی تو وہ نہیں چل سکتے آگے۔ پورا نظام جو دنیا کا انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے، یہ معیشت کی مدد سے لیا ہوا ہے۔ اب جو دوسرے چھوٹے ممالک ہیں، ہمارا ملک ہے، اس جیسے تیسرے دنیا کے ممالک ہیں، خاص کر مسلمان ممالک ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ قرض لے لیتے ہیں۔ جب ان کے خیالات پورے نہیں ہوتے تو قرض لیتے ہیں۔ کن سے قرض لیتے ہیں؟ وہ عالمی ادارے جو قرض دینے والے ہیں، IMF اور ورلڈ بینک اور یہ سب۔ یہ جب قرض دیتے ہیں تو اس قرض کے ساتھ کچھ شرائط لگاتے ہیں، ایسی شرائط جس کے اندر آپ کی آزادی اور خود مختاری متاثر ہوتی ہے۔ ایسے نہیں دیتے پیسے، صرف یہ نہیں سمجھے کہ آپ قرض دے رہے ہیں تو اس پہ ہمیں سود دینا ہے۔ ویسے تو اسلام نے پہلے دن سے منع کیا ہے کہ سود والا کاروبار نہ کرو، سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ کہا ہے کہ سود جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ اب اسی سودی نظام سے ہم قرض لے رہے ہیں، اور لینے کے بعد قرض کی جو اصل رقم ہے، جو پرنسپل اماؤنٹ ہے، وہ تو پتہ نہیں ہم کب ادا کریں گے۔ ابھی تو ہمارا جو زیادہ تر بجٹ ہے وہ ڈیٹ سروسنگ پہ خرچ ہوتا ہے۔ ڈیٹ سروسنگ کیا ہے؟ وہ قرض کی رقم ہے کہ جس کا سود ادا کر رہے ہیں ہم، اور اس سود میں بھی ہمیں ان سے گزارش کرنی پڑتی ہے، ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ ہمیں کچھ ریلیکسیشن دیں وہ۔ تو پوری جو معیشت ہے تیسری دنیا کی معیشت، یہ سب ان اداروں کے مرہون منت ہے، اور ہم جاتے ہیں ان سے جا کے قرض لیتے ہیں۔ پھر یہ کہ جو کرپشن ہمارے معاشرے کے اندر ہے، اس کی وجہ سے وہ رقم جو ہم قرض میں لیتے ہیں وہ اللے تللے ہو جاتا ہے، وہ خرچ نہیں ہوتا صحیح جگہ پر، اور جب خرچ نہیں ہوتا کرپشن کا شکار ہو جاتا ہے، پھر ہم نہ قرض ادا کر پاتے ہیں نہ سود ادا کر پاتے ہیں۔ پھر ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو پیسے نہیں ادا کرنے کے لیے، پھر ہمیں وہ راستہ بتاتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں دیکھو پیسے نکالنے کا طریقہ یہ ہے، اس چیز پہ ٹیکس لگاؤ، اس پہ سبسڈی ختم کرو، اس پہ کرایہ بڑھا دو، اس پہ یہ نیا سر چارج لگا دو۔ یہ جو مشورے وہ دیتے ہیں وہ تو اسی لیے دیتے ہیں کہ ان کے پیسے لے کے ہم کھا چکے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے مشورے دے رہے ہیں۔ جہاں ہم ان کو برا بھلا کہتے ہیں وہاں اپنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان سے پیسے لینے کے بعد انہوں نے اس جگہ پیسہ خرچ نہیں کیا بلکہ کرپشن کا شکار ہو گئے۔ اب جب شکار ہو گئے تو کیا ہوا؟ اب ہم کہاں سے ادا کریں؟ ہمارے پاس تو نہیں ہے، ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ عوام بیچاری کہتی ہے کہ غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، چیزوں پر سے سبسڈائز جو چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئی، ایک دم اس کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس لون بیس اکانومی کی وجہ سے۔ اگر ہم یہ طے کر لیں بحیثیت قوم کے کہ ہم قرض نہیں لیں گے، جو ہمارے وسائل ہیں ہم اسی میں گزارا کریں گے، تھوڑی تنگی کے ساتھ، تھوڑی مشکلات کے ساتھ۔ انقلاب اسلامی سے پہلے ایران پہ بہت قرض تھا، شاہ نے بڑے پیسے لیے اور لے کے کھا گیا۔ انقلاب اسلامی کے بعد امام خمینی نے کہا قرض نہیں لینا ہے، اور نہ صرف یہ کہ قرض نہیں لینا بلکہ جو قرضے لے چکے ہم پہلے، جس کو بھگت رہی ہے یہ قوم، اس کو گریجولی آہستہ آہستہ ادا بھی کرنا ہے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ودن 10 ایئرز انہوں نے اپنے سارے قرضے ادا کر دیے، جبکہ ان پر اکنامک ایمبارگو لگایا گیا، ان کے اوپر معاشی طور پر پابندیاں لگائی گئیں، اتنی زبردست پابندی لگائی گئی
لیکن ان پابندیوں کے باوجود انہوں نے اکنامک گروتھ اتنی دکھائی کہ جتنی کہ ایران کی تاریخ میں کبھی نہیں تھی، کہ جب پابندی لگی تو زیادہ اکنامک گروتھ ہوئی ان کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کو ایک چیلنج کے طور پر لیا کہ ہم پر اگر پابندی لگ گئی تو ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ اس پابندی سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ابھی دوبارہ ان کے اوپر پابندی لگائی گئی، اب جانتے ہیں پھر 1-8 سال پہلے جو نیوکلیئر ایشو ہے اس کے اوپر، اور میں وہ تقریر دیکھ رہا تھا احمد نژاد کی لائیو تقریر جو بشر مقدس میں اس نے کی، اور اس نے کہا کہ جو ہم پر پابندی لگا رہے ہیں اس سے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر اس نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ یہ ہم پر پابندی لگا رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ